ہوگی، تم ہی سب سے اونچے ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں، آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں، اعلیٰ تو نہیں ہے، بلند تو نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر۔ ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، ایمان، یقین والا ایمان، برننگ فیتھ، لیونگ فیتھ، کنوکشن، وہ کہاں ہے؟ یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی جو ایک چوٹ پہنچی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اس میں حضرت حمزہ بھی ہے، مصعب بن عمیر بھی ہیں، انصار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا۔ واپس جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، تو ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا۔ اس وقت تک میت پر بین کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی، تو عورتیں جو ہیں وہ مرثیے کہہ رہی تھیں، بین کر رہی تھیں، ماتم کر رہی تھیں۔ اس حال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں، کیونکہ حمزہ کی کون یہاں خواتین ہیں رشتہ دار؟ حمزہ تو مہاجر تھے۔ انصار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی، اپنے اپنے شہیدوں کی، مقتولوں کی جو ہے وہ کر رہی ہیں، بین کر رہی ہیں۔ اس پر پھر انصار نے جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو حضرت صفیہ کے گھر بھیجا، حضرت حمزہ کی ہمشیرہ، کہ وہاں جا کر تعزیت کرو۔ تو بہرحال دکھ تو محمد کو بھی پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ حساس دل تھا آپ کا، پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سینے کے اندر، جو بھی زخم پہنچی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اتنے غمگین نہ ہو، اتنے ملول نہ ہو، اتنے دل گرفتہ نہ ہو۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے اب، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہارے دشمن کو اس جیسا ہی چرکا لگ چکا ہے کہ نہیں؟ 1 سال پہلے ان کے 70 مارے گئے تھے کہ نہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ، ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے، اس لیے کہ امتحان نہ آئے، آزمائش نہ آئے، تکلیف نہ آئے، قربانی نہ دینی پڑے، کوئی زک نہ پہنچے، تو سبھی مومن ہے۔ پھر تو وہ تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا، کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا، کس نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے، اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے انہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے اور کفار کو پسند کیا، معاذ اللہ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے۔ یعنی تمہارے ہاں اب خاص طور پر جو انصار مدینہ ہیں، جو ابھی ایمان لائے ہیں، ان میں کچھ کچے بھی ہیں، پکے بھی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے پک بھی جائیں، اور اگر کوئی کچا ہی رہنا ہے تو وہ کٹ بھی جائے، تاکہ جماعت کی بحثیت مجبوری جو ہے اس کی قوت کو ضعف نہ پہنچے۔ تو پاک کر لینا، تمحیص، بحث و تمحیص میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ بحث کہتے ہیں کھریدنے کو، جیسے جانور جو ہے، کوا جو ہے زمین کو کھریدے گا، پھر جو اسے نظر آئے گا کوئی دانہ ہے یا کوئی کنکر ہے تو علیحدہ کرے گا، اور دانے کو کھائے گا، کنکر کو چھوڑ دے گا۔ تو بحث ہے کھریدنا، اور تمحیص ہے جدا کر دینا۔ جو اس کے لیے ایٹیبل ہے، جس کو کھانے کا اس کے لیے ہے صحیح، اس کو لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر جو گڑبڑ ہو گئے ہیں، کچھ مومن صادق بھی ہیں، کچھ منافق بھی ہیں، کچھ پختہ ایمان والے بھی ہیں، کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں، تو یہ تمحیص کی ہے اللہ نے، دکھا دیا یہ 300 اور یہ عبداللہ ابن ابی یہ منافق ہیں، تمہیں نظر آ گیا نہیں؟ ورنہ کیسے نظر میں آتا؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل خالص کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب یہ آیت تقریباً وہی ہے وہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ وہاں وہ آیت نمبر 142 تھی، 214، اور یہاں 142 ہے، ڈیجٹس وہی ہیں، آگے پیچھے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، اور جمع کریں گے تو 7 کا ہندسہ بنے گا۔ آیت نمبر 214 تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ وہی ہے آیت اب یہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں، ابھی تو امتحان ہے، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منزلیں، کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تمہارے اندر جو واقعتاً اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہ جو نئے لوگ ایمان لائے تھے اور نوجوان تھے، ان کا تھا ہمیں تو شہادت چاہیے اور ہم تو کھلے میدان میں جائیں گے، یہ اب ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو شہادت کا بڑا ذوق و شوق جو ہے اور جوش جہاد اور ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا، اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا، تو یہ ہے موت، اتنی اچھی چیز نہیں ہے موت، اتنی آسانی سے انسان اسے قبول نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تمنائیں کرتے تھے موت کی، شہادت کی، اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے، نگاہوں سے موت نکلی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کرنی ہے؟ حضرت عمر بھی ہیں ان میں سے، جب خبر یہ اڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے، انہوں نے تلوار پھیر دی، بیٹھ گئے، اب کس کے لیے جنگ کرنی؟ تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط رویہ ہے، گرفت ہو رہی ہے، ہر ایک کے اوپر گرفت ہوگی، پہلی گرفت محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لک من الامر شیء، تو حضرت عمر بہرحال حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں، ان پر بھی گرفت ہو رہی ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ معبود تو نہیں ہے، تم ان کے لیے تو جہاد نہیں کر رہے، تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہو، دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے، محمد کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، افئن مات، تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے، او قتلا، یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ حضرت عمر چونکہ جذباتی انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تقریباً یہی کیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی، تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے، جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دوں گا اس کو۔ وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے، وہ یار غار، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، وہ آئے ہیں، ان کے لیے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی، حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اب حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر کی، وہ سیدھے گئے حجرے میں، جا کر چہرے مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی، اب تو حیات جاویدانی آپ کو حاصل ہو چکی۔ پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اتنا اثر ہوا۔ یہ عظیمت تھی حضرت ابو بکر کی، بہت بلند مقام ہے حضرت ابو بکر کا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے، اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے۔ کتابا مؤجلہ، وہ تو لکھی ہوئی شے ہے اجل معین کے ساتھ، ہر ایک کا وقت طے ہے۔ ڈیتھ از دی بیسٹ گارڈ، آپ کا باڈی گارڈ جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے۔ موت کا وقت جب ہے تبھی آئے گی، اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لا نہیں سکتا۔ لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں۔ ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها،
اور جو واقعتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، جزا چاہتا ہے اپنے اعمال کی، ہم اس میں سے اس کو دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ